بعد یہ رمضان عید کے ماہ میں، یعنی کہ رمضان کے فوراً بعد میں ہوا. تو اس میں جو ہے نا اس میں جب یہ تھا کہ اس میں جب کفار کی جو فوج تھی تو وہ جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا فوراً تیاری کی، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے حملہ کرنے کی پلاننگ بنائی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ کی تائید میں عبداللہ بن عمر کے اس قول سے فرمایا کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو اس وقت میں 14 سال کا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں میرا شریک ہونا منظور نہیں فرمایا. خندق کے دن جو ہے نا غزوہ خندق جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے بہت کڑا امتحان تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کہ کافی جو ہے نا اس میں خندق کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ خندق میں غزوہ خندق جو ہے نا کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش تھے. تو اسی میں جو سخت گرمی تھی اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا اپنی پیٹ سے کمر پتھر باندھ کر جو ہے نا خندق کھود رہے تھے، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ خندق کی تیاری ویسے بھی اس وجہ سے تھی، وہ غور و خوض سے ہو رہی تھی کہ غزوہ احد سے واپسی کے بعد ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، اور یہ وعدہ کر کے وہ مکہ واپس ہوا. جب آئندہ سال جب اس وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان یہ کہہ کر راستے سے واپس ہوا کہ یہ زمانہ ساری کا ہے، جنگ کے لیے مناسب نہیں. اس لیے ایک سال بعد 10,000 آدمیوں کو جمعیت لے کر مدینہ پر ہمراہ آور ہوا، جس کو غزوہ خندق جو ہے نا وہ کہتے ہیں. جو اس میں 2 سال کا وقفہ تھا، یعنی کہ جو ہے نا انہوں نے خوب تیاری کی، اور 10,000 کا جو ہے نا مجمع لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا حملہ کرنے کے لیے وہ آیا، کہ تاکہ جو ہے نا معاذ اللہ کہ ان 10,000 سے جو ہے نا میں لے کر آؤں گا بہت بڑا لشکر، تو ان سے مسلمانوں کو مرغوب کر دوں گا. تو اسی طرح ابو سفیان 10,000 آدمیوں کی جمعیت دے کر مسلمانوں کے لیے جو ہے نا لڑنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی روانگی کی خبر پہنچی تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب 10,000 کا لشکر آ رہا ہے اور ہم تعداد میں کم ہے، تو کیا کیا جائے. تو مختلف مشورے سامنے آئے. تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ خندق میں جو ہے نا محفوظ رہ کر ہم ان کا مقابلہ کیا جائے، کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ جو ہے نا کہ ہمارے تعداد کم ہے اور کفار کی تعداد زیادہ ہے، ان کے بعد اسباب بھی زیادہ ہے، تو ہم کھلے میدان میں کریں گے تو اس میں حرج ہے. اگر جو ہم خندق کھود لیں چادر رف تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا اور اس کی جو ہے نا حدود کو قائم فرمایا. خط کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی، یعنی کہ 10 آدمی 10 گز زمین میں جو ہے نا خندق کھودیں گے. تو ابن سعد فرماتے ہیں کہ 6 دن میں خندقیں کھود 6 دن لگاتار میں خندقیں کھودتا رہا اور 6 دن بعد فارغ ہوا. اور اسی طرح مختلف جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کی تھی جگہ، تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف دنوں میں کی. موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ 20 دن میں میں جو ہے نا وہ 20 دن تک میں کھودتا رہا خندقیں. تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور اول خود دست مبارک سے کدال جو تھی وہ جو زمین میں جو مارتے تھے، اور یہ کلمات زبان مبارک پر تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال کو زمین پہ مارتے، بسم اللہ اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اگر اس کے سوا کوئی اور کسی کی عبادت کی جائے تو بڑا ہی بد نصیب ہوگا. بسم اللہ وبی یدینا ولو عبدنا غیر شقینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودتے اور یہ جو ہے نا دعا پڑھتے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ موسم، یہ جاڑوں کا موسم تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھی، کئی دن کا فاقہ تھا، مگر حضرات مہاجرین اور انصار صحابہ کرام نہایت ذوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے. مٹی اٹھا کر لاتے اور پڑھتے اور شعر و شاعری جو ہے نا وہ کرتے تھے. تو اس وقت جو شعر و شاعری وہ کر رہے تھے وہ اس کا ترجمہ بھی یہی تھا کہ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ موت کی بیعت کی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں، جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شعر سنا تو اس کے جواب میں فرمایا، اے اللہ بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی مغفرت فرمایا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حوصلہ بڑھا رہے تھے. حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودتے ایک سخت چٹان آ گئی.
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو میں خود اترتا ہوں، اور بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال جو تھی دست مبارک میں پکڑی، اور اس چٹان ٹوٹ رہی نہیں تھی، جو زمین کے اندر چٹان آ گئی تھی، اس چٹان پر ماری تو چٹان دفعتاً ایک تو وہ بالکل جو ہے نا پتھر ہوگی۔ تو اس میں جو ہے نا یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس کو بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان 1/2 ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم شام کے سرخ محلوں کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری کدال ماری تو وہ دوسرا جو ہے نا اس کا 2.5 ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اکبر فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا کی ہے، جو اس وقت جو ہے نا سلطنتیں تھی مختلف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں اکبر فارس کی جو ہے نا کنجیاں رکھی ہوئی ہیں اور شام کی کنجیاں رکھی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف جب مارے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے کہ جو ہے نا کہ میں یہ کنجیاں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ریزہ ہوگی وہ چٹان۔ تو یہ خندق ٹوکنا یہ عربوں کا نہ تھا، بلکہ فارس کا طریقہ تھا۔ جو فارسی جو تھے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کا طریقہ تھا کہ شان فارس میں جب سے پہلے جو ان کا جو تھا وہ بڑا جو بادشاہ تھا، جو اس نے خندقیں کھود کر جنگ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے اس طریقے کو اختیار کیا، جس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی اچھی چیز لیتے تھے تو اس پہ عمل کر لیتے تھے۔ جب سلمان فارسی نے یہ عمل کیا تو حالانکہ یہ عرب میں بالکل اس کا منشور نہیں تھا کہ ایسے جو ہے نا خندقیں کھود کر لڑائی کی جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہ اس خندق کا جو ہے نا فائدہ بھی بہت ہوا۔ جب چاروں طرف خندق کھود دی گئی تو جب وہ کفار جو ہے نا اپنا لشکر لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر جو ہے نا وہ آئے یہاں پر، تو سب نے جو ہے نا یہ دیکھا کہ یہ خندقیں ان کو بڑی عجیب لگی۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا اسی طرح ٹائم گزارا، کافی دیر خندق کے باہر بیٹھے رہے، تو لڑائی کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ جو کفار 10,000 لشکر لے کر آئے تھے، تو 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے مگر لڑائی مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ صرف جو ہے نا دونوں طرف سے دور دور سے تیر اندازی ہوتی تھی، کیونکہ جو کفار تھے وہ اندر نہیں آ سکتے تھے، وہ کیونکہ خندق جو ہے نا وہ کھدی ہوئی تھی، تو مسلمان جو ہے نا وہ سیف تھے۔ تو بالآخر قریش کے چند سوار جو تھے اس وقت کے جو شاہ سوار تھے، انہوں نے مسلمان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب خندق پر پہنچے تو یہ کہہ کر خدا کی قسم یہ مکر و فریب پہلے عرب میں نہ تھا، یہ تو ہم نے ایک مقام سے خندقوں کا عرض کم تھا، تو وہاں سے جو ہے نا یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ خندق کا کام تو پہلی دفعہ ہوا ہے، تو ان کو سمجھ کوئی نہ ہے۔ پھر وہ چلتے چلتے جب وہ خندق میں گئے تو ایک سائڈ میں تھوڑی سی چوڑائی اس کی کم تھی، تو جب وہ اس وقت پہنچے اس میں تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور مسلمان کو مقابلے کے لیے آواز دی۔ تو اس وقت مسلمانوں میں سے کچھ جو ہے نا نوجوان ان کے مقابلے کے لیے گئے، تو اس وقت جب یہ آواز دی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اور جو تھے صحابی رسول اس کے مقابلے کے لیے بڑے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو وہ تھا کافر، اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا میں تم کو لڑائی اور مقابلے کی پھر دعوت دیتا ہوں۔ تو اس کو کافر نے کہا کہ تم اپنے بڑے کو میرے مقابلے کے لیے لاؤ، تم ابھی چھوٹے ہو، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر جو ہے نا وہ طیش میں آ گیا اور گھوڑے سے نیچے اترا اور آگے بڑھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ نے پر وار کیا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، لیکن پیشانی پر پھر بھی زخم آ گیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ جو ہے نا کہ وہ اس کی وار کو نہ لا سکا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا اور کافی دیر جو ہے نا وہ لڑائی کرتے رہے، تو وہ ان کے سمجھ میں کفار کو کچھ بھی نہ آیا کہ جو ہے نا کہ اب جو ہے ہم اس کا کیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے نا ایسا کیا کہ ایک ایسا مل کر جو ہے نا کہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے نا تاکہ مسلمانوں کو ایک دم کچھ جھٹکا لگائیں، جس سے جو ہے نا مسلمان ایک دم جو ہے نا کمزور ہو جائیں۔ تو نوفل بن عبداللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا اور گھوڑے پر سوار تھا، خندق کو پھاندنا چاہتا تھا لیکن خندق میں گر پڑا اور گردن ٹوٹ گئی، وہیں پر جو ہے نا وہ مر گیا۔ تو مشرکین نے 10,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناپاک ہے اور اس کی دیت بھی ناپاک ہے، تو ہم اس کی جو ہے نا پیسے ہمیں 10,000 آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لاش بغیر کسی معاوضے کے جو ہے نا وہ حوالے کر دی۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا گلے میں اس وقت ایک تیر آ کے لگا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لیے باقی رکھ، کیونکہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی اور اس کو جٹایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے حرم امن اس کو جو تیر تھا اسے نکالا اور کہا، اے اللہ اگر تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی ختم کر دیا تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا، اور اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے جب تک بنو قریظہ کی ذلت اور رسوائی میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ حملے کا یہ دن نہایت ہی سخت تھا، تمام دن تیر اندازی اور سنگ بازی میں گزرا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن 4 نمازیں بھی قضا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کا ایک قلعہ میں محفوظ کر دیا تھا، تو یہود کی آبادی وہاں سے قریب تھی۔ حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور ام المومنین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی وہ بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی اسی قلعے میں تھی، تو حضرت حسان اس قلعے کی حفاظت پر مامور تھے۔ تو حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوس نہ ہو، اس سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان سے کہا اس کو قتل کر دو، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے ہماری خبر کر دے۔ حضرت حسان نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا کام ہی نہیں۔ حضرت صفیہ نے انہیں اور خیمے کی ایک لکڑی لے کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور فرمایا کہ یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں، اس لیے میں نے تو ہاتھ نہ لگاؤں گی، تم اس کو ہتھیار اتار لو۔ تو حضرت حسان نے کہا مجھ کو اس کے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں، تو اسی وقت جو ہے نا وہ گر گیا یہودی۔ تو ایک رئیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا، میری قوم اسلام لانے کا علم نہیں، اگر اجازت ہو میں کوئی تدبیر کروں جس سے یہ تو چنانچہ جو ہے نا جنگ کافی طویل جو ہے نا وہ کر چکی تھی، کافی جو ہے نا مسلمان بھی تھک چکے تھے، اور قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی تھی، تو وہ کافی جو ہے نا اسے تنگ آ گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا آپ نے جو ہے سار کی شدت اور سختی کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا دعا مانگو، اے اللہ ہمارے عیبوں کو جما اور ہمارے خوف کو دور کر، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور قریش اور عثمان کو ایک سخت ہوا کی مسلط جس کے تمام خیمے اکھڑ گئے، بہت سخت ہوا چلی، رسیاں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئی، گرد و غبار اڑ پڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگی، جس سے کفار کا تمام لشکر جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جنودا لم تروها، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو اس انعام کو جب تم پر اس وقت ہوا کہ جب کافروں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچے، پس اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پر ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکر اتارے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی فرشتے جو تھے، وہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو ایسا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ آندھی آئی، طوفان آئی، ان کے جو ہے نا تمام سامان جو ہے نا وہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو کفار جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا یہ مدینہ سے وہ بھاگ گئے، تو نہ وہ مسلمانوں کے قریب آ سکے، جو تھی پلانگ تھے غزوہ خندق، جو خندق کھودی ہوئی تھی اسے پلانگ کر قریب بھی نہیں آ سکے، تو اس میں جو آتا تھا وہ جو ہے نا فوراً گر کے ماری جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے نا محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے جو ہے نا تقریباً اس غزوے میں 8 جو ہے نا صحابہ رسول شہید ہوئے تھے، اور یہ 24 دن تک جو ہے نا یہ غزوہ رہا، یہ بہت لمبا جو ہے نا غزوہ تھا۔ تو اس میں جو ہے نا 8 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 3 جو ہے نا کفار کے جو ہے نا اس میں 3 جو ہے کفار کے آدمی قتل ہوئے تھے۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے